کتنا اپریشیٹ کیا اللہ پاک نے اس چیز کو کہ تم نے میری نعمتوں کا اظہار کیا. اب سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھے؟ اجتماع یہی ہے. ان بزرگان دین نے جس طریقے سے اصلاح امت کی ہے، زندگی لگا کر فخر فاقے کے ساتھ، حاتم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ان کی زندگی اور کیا امت کا فکر، ان کو کیا خیال کہ کہاں ادھر دین بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر آدمی کرو، یہ کرو، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان میں دین آنا چاہیے، یہ جہنم میں کہیں چلے جائیں. ایکسیکٹ نبی والا کام کرتے تھے اللہ والے جو کام کیا. جو میں الکتاب والحکمت یزکیہم، اور اگر یہ کام نہ ہوتا یزکی والا جو کہ نبی اس میں لے کر آئے تھے، دین کا قرآن بھی لائے، فقہ بھی لائے اور تزکیہ بھی لے کر آئے، لیکن نفس و شیطان نے، کیونکہ تزکیہ تو اصل ہے، لا يدخل الجنہ جاہزری، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ایک حدیث ہے چھوٹی سی میرے ذہن میں، آپ مشکات کی حدیث ہے کہ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، لا يدخل الجنہ. کہوں کو آدمی بے نمازی، چھانی، چور، نہیں، کس کو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو تند مزاج ہے، سخت مزاج آدمی، منہ بتھا اس کا سوجا ہی رہتا ہے، اور تکبر سے بات کرتا ہے، رکس غصے میں ہی رہتا ہے. جی سڑک کے ذریعے ہو جائے جہاں ادھر جا رہی ہے، مجھ سے کیا پوچھ یہ کیا ہوا بھائی، میں تو سڑک کا پوچھا تھا آپ سے. ہیں ایسے لوگ یہ نہیں، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، بلکہ ہم بھی ایسے ہی ہیں تھے. اب مجھے بتائیں کہ اس آدمی سب سے پہلے کھڑا ہوگا مسجد میں نا، پہلی صف کے اندر وہ آدمی سب سے پہلے کھڑا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ایک ایپ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اخلاقی، اس کے اندر مزاج ہی خراب ہے اس کا، بیوی سے جا کے سخت بات کر رہا ہے، کسی بچے نے کچھ کہہ دیا اس پہ سختی آ گئی، بڑی مشکل سے ہنسی ان کو آتی ہے، کبھی غصے میں رہتے ہیں، رات میں تکبر میں رہتے ہیں، بس تڑیوں میں مارتے رہتے ہیں ہر چیز کے اندر، ہے بھی کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں سب سے اچھا ہوں. یہ سب سے گندے ہیں. معاف کرنے کا درجہ ہی نہیں آتا کہ چھوٹے کو بھی معاف کر دیں، کسی کو درگزر کر دیں کسی چیز کو. غصے کے اندر پھٹے رہتے ہیں ہر وقت. مزاج کا تنگ ہونا، نیت کو جلنا ہوتا ہے. عورت یہ مرد منہ سوجا رہتا ہے، بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے غصہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کر دیتا ہے، لیکن نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمر بھی کر رہا ہے، ٹھپے لگے ہیں جی بڑا نیک آدمی، بڑا، بس یہ طبیعت اس کی ایسی ہے. تھوڑا سا بس ذرا غصہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا چیز نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جو جھگڑے کرتا ہے، جو سختی میں رہتا ہے، دل میں گنجائش نہیں، کبھی اسماعیل سے بات نہیں کرتا. کتنی ایسی عبادت کر لیں آپ، ختم عبادت کہاں ہوتی ہے؟ تزکیے پر ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر اللہ والے نہ ہوتے تو یہ کام بند ہو جاتا. وہ کسی کی نمازوں کو، کسی کی چیز کی نہیں دیکھتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اندر کی باطن کی طرف خیال کرتے ہیں انسان، تاکہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں اس کی، تاکہ اس کی عبادات بھی قبول ہو جائیں. ان کے یہاں گندے سے گندا انسان بھی جاتا ہے، سینے سے لگا لیتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ تم نماز پڑھ کے نہیں ہے. جس کو میں گیا مجھ سے گندا کون آدمی ہو مجھے بتائیں. یورپ کی پیداوار یہ گند برات سب کچھ، نہیں پوچھتا مجھ سے کچھ بھی. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کیا، محبت سے بٹھا لیا اپنے پاس، اور سب سے زیادہ توجہ مجھے دے رہے ہیں. کسی بات نے سنے مجھے قریب کیا اپنے، فاروقی صاحب بولوں گے نا. مجھے بتائیں کہ جس کا اخلاق ہے سو، مطلب میں تو عاشق ہو گیا، میں کہ یہ کیسا انسان ہے یار.
یہ تو سختی، باپ سختی کر رہا ہے، گھر والے سختی کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ابھی ڈانٹ کھا کے آیا ہوں باپ کی میں، یہ آدمی تو ہزاروں ایبوں کو ساتھ اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، اور جبکہ اتنے بڑے بڑے انسان آئے ہوئے ہیں، سب مفتیان بیٹھے ہیں یہاں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اور صاحب ادھر تشریف بنائے میرے پاس ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، پیسہ دے رہا تھا میں ان کو، یا میں ان کی گفٹ لے کے گیا تھا؟ نہیں، جانتے تھے ایک آدمی سدھر جائے گا تو زمانہ سدھر سکتا ہے۔ دل انسان کے، ایک انسان کا دل بدلے ہزاروں کا دل بدل سکتا ہے شخص۔ انسان کو اچھا انسان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بااخلاق انسان کو زمانہ یاد کرتا ہے، اس کو یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ آج بھی جب سب بچپن میں ہمارے ساتھ یا کسی وقت میں ہمارے سے کسی نے ہمدردی کی ہے، آج بھی دل میں خیال آتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج بھی جو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہم کھیلتے تھے، ایک آدمی جاتا تھا تو ہم جاتے تھے اسکول پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے گزرتے تھے، ہم کہتے السلام علیکم، تو بیٹا تم سلام کرتے ہو، یہ لو سویٹ تمہیں دیتا ہوں۔ آج میں دعا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو یاد کرا دیتا ہے، اور ایسے مقامات پر کہ جو وہ بڑی اچھی اپنی لحاظ سے بڑی اچھی عبادت کر رہا ہوں، میں مثال میں روزے میں باڑھ پہ کھڑا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، وہاں اس کا خیال آ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں۔ جو میری بات سمجھ آت کھڑا کرے، ماشاء اللہ۔ اب اجتماع سمجھ آ رہا ہے؟ اجتماع کیا ہے کہ سنت ہے صحابہ کی، جو ریکمینڈیڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انعام پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگے ہیں۔ نہ کسی کو پتا تھا اس چیز کا، یورپ کے اندر نقش بندی سلسلے کے مشائخ کی شکریہ کر رہے ہیں، ہم حسن کا شکر کر رہا ہوں، اور مجھے ثانی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بتائیں اس میں حصہ لینے والے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں فخر کرتا ہوں ایسی جماعت پر، تو کتنا فخر کر رہے ہوں گے آپ پر اللہ تعالیٰ۔ کوئی آپ سے زیادتی نہیں کی جا رہی کہ آپ اگر لگ گئے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، یعنی اس کے ایک ایک چیز پہ ثوابوں کا انبار ہے، خرچ کرنا۔ مہمان آ رہے ہیں، آپ کہاں سے مہمان آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے خود ہی، خود سرکار بھیج رہے ہیں، اپنے مہمان بھیج رہے ہیں، بتائیں وہ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ سے چل رہی ہے نا چیز۔ ہم شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ بیٹھ کے کم سے کم اللہ کا شکر تو کریں کہ اللہ تو نے اماموں دے دیا، تو نے ہمیں داڑھیاں دے دی، تو نے ہمیں اتنی توفیق دے دی کہ ہمیں اچھی باتیں سمجھ آنے لگی۔ ہم غیر نہیں بنے کتب و غوث، یہ چیز نہیں ہے، لیکن کم سے کم انسانوں کے درجے پہ تو آ گئے ہم لوگ۔ لڑکے مشائخ کرام تو عجیب بات کرتے ہیں کہ جب شیخ سینے پہ انگلی رکھ دیتا ہے کسی کے، تو یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ کلمے کے ساتھ ہوگا۔ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا وہ بھی نہیں سکتا، کسی کو عمل بھی نہ ہو، بالکل عمل بھی نہ ہو۔ مثال دی کہ اگر چھوٹا چراغ ہے، زیرو کا بلب ہے، آپ لگائیں گے روشنی آتی ہے نہیں آتی؟ جی آتی ہے نا۔ میں نے تو اپنے لیمپ زیرو کے لگائے ہوئے نا، تیز نہ روشنی تو آتی ہے، اس میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اور جس میں آپ بڑا لیمپ کرتے جائیں گے زیادہ روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس وقت اللہ والا انگلی رکھتا ہے تو یہ برکت چلتی ہے، اور اس میں ذات کی نور آ جاتا ہے انگلی رکھنے سے، اس کا لطائف جاری ہو جاتا ہے۔ اور جس کو رکھتا ہے تو بلب جل جاتا ہے ایمان کا اس کا۔ اب اگر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، سنت پہ عمل کرے، تو وہ بڑے بڑے بلب بن جائیں گے، پاور بڑھتا جائے گا اس کا، پاور ایمان بڑھتا جائے گا اس کا۔ لیکن اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تو اس کا چھوٹے ہی بلب جل رہا ہے، روشنی تو آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ تو جب وہ مرے گا اگر اس نے کچھ عمل بھی نہیں کیا تو لیکن اسے بلب جو لگ گیا ہے اس روشنی، وہ کلمہ پڑھتا جائے گا انسان۔
تو یہ ہے کہ جس میں اللہ نے اتنی برکت دے دی، یہ برکت ہے. اللہ تو مردوں کو بھی زندہ کرا دیتا ہے، نہیں کرا دیتا. کرامات ہے، کرامات حق ہے، معجزات حق ہیں، یہ سب چیزیں حق ہیں، اس سے کون انکار کر سکتا. تو یہ اجتماع جو ہے یہ کیا ہے؟ شکر کر رہے ہیں کہ ہم ناشکرے نہیں ہیں. الحمدللہ ایک جگہ بیٹھ کے ہم اس تمام جمع ہو کر ہم اصال کرتے ہیں تمام ان کا کہ اللہ تعالیٰ شکر انسانوں کے ذریعے یہ رہبر بنے ہمارے مقصود. اگر اس میں کوئی ذرا بھی سینس ہے ہمارے میں، ہم کوئی بھی نہ ہے، بندہ کوئی بھی نہ ہے، میں اکیلا شکر کروں گا. جماعت کا شکر. لیکن کیا ہم زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنے ہی زیادہ ثواب بڑھے گا. اور سارا ثواب کہاں جائے گا؟ ان مشائخ کی طرف جائے گا جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ بھی دیکھیں بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں مشائخ، اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو پاور دی ہوتی ہے. یاد رکھیے بھی سن رہے بات. تو جب آپ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے بھی تحفے آتے ہیں. پھر بیٹھیں گے اجتماع میں نہیں بیٹھیں گے.